محترم سامعین، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ایک موضوع زیر بحث ہے کہ ملک کے اندر تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ لگ بھگ یہی بحث ہے، پھر اس کی تفصیل تو جو ماہر وہاں بیٹھیں گے، جو میٹنگ کر کے اپنے فیصلوں میں چیز لے آئیں گے، وہ سامنے آئے گی۔ لیکن ایک افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ملک کو بنے ہوئے اندازاً 74 سال ہو رہے ہیں، پھر بھی اب تک یہ مسئلہ جو پہلے سال میں پاس ہونا تھا وہ 74 سالوں کے بعد بھی زیر بحث ہے۔ گویا کہ وہ فائنل نہیں ہوا، گویا کہ وہ ابھی تک ان کے پاس اختلافی مسئلہ ہے، متفق علیہ نصاب تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس مسئلے پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میں ایک چھوٹی سی بات خدمت میں ہمارے ملک کے ان علماء دین کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر کے تمہیں سکھایا ہوا ہے، قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے، اس کو آپ اپنے موضوع کے اندر، بحث کے اندر ایجنڈا بناؤ کہ قرآن اس بارے میں آپ کو تعلیم کا نصاب بنانے کے لیے کیا فرماتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں 62 نمبر سورت ہے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا فی الامیین، یہاں ان پڑھ معنی کی جائے گی، اگرچہ امی کی معنی ام القریٰ والے بھی ہے، لیکن یہاں معنی ان پڑھ لوگوں میں جو مکہ کے رہنے والے بے تعلیم لوگ تھے ان کے لیے یہ جملہ ہے، بھیجا ان کے اندر رسولا منہم، جو رسول ان میں سے تھا، بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا ان کے اوپر آیات قرآن، اللہ کی آیات پڑھتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس تعلیم سے، اس تلاوت آیات کتاب سے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا تھا۔ اب تزکیہ 2 قسم ہے، اس تعلیم سے ان کو روزی کی یعنی باتیں سکھاتا تھا کہ اس طرح سے تم کماؤ، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے بچاؤ۔ یزکیہم کی دوسری معنی ہے کہ ان کی تربیت فکری، تربیت علمی بھی کرتا تھا کہ تم دنیا میں اس طرح چلو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھاتا تھا ان کو کتاب بھی اور حکمہ بھی، یعنی قرآن حکمت بھری کتاب تھی جو ان کو سکھاتا تھا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چاہے اس سے پہلے وہ گمراہی میں ہوں۔ تو محترم سامعین، یہی موضوع قرآن حکیم میں تعلیم سکھانے کا، تعلیم دینے کا 4 جگہ پر، 4 جدا جدا آیات میں، 4 جدا جدا صورتوں میں اللہ نے تکرار سے لایا ہے، اور چاروں مقامات پر پہلے سورۃ بقرہ میں ہے آیا، دوسرے نمبر پہ بھی پہلے سورۃ بقرہ کی 129 نمبر آیت، دوسرے نمبر پر سورۃ بقرہ میں 151 نمبر آیت، تیسرے نمبر پہ سورۃ آل عمران میں 146 نمبر آیت، چوتھے نمبر پہ سورۃ الجمعہ 62 نمبر سورت کا ہے، اس کی آیت نمبر 2۔ ایک ہی موضوع ان 4 جگہوں پر اللہ نے تکرار سے لایا ہے۔
ان چاروں کے اندر اللہ نے ایک جملہ تکرار سے وہی ہر جگہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی، چاروں جگہ یہی جملہ ہے کہ تلاوت کرے ان کے اوپر اللہ کی آیات۔ یہ خاص توجہ والی بات ہے کہ جو دین اسلام کے حوالے سے مانا کہ موضوع اللہ نے آپ کو مقرر کر کے دیا کہ غیر قرآن غیر وحی علم کے دینیات کا ماخذ کسی اور علم کو نہ بنایا جائے۔ یتلو کی معنی یہ ہے، تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہی قرآن کے لیے ہے، وحی والے علم کے لیے ہے، مانا کہ غیر وحی شدہ دینیات پہ تالے لگا دیے قرآن نے۔ غیر وحی شدہ علم جو ہے وہ حدیث ہو چاہے اماموں کے فقہ ہوں، وہ سب بوگس ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، ان کو تلاوت نہیں کہا جاتا۔ تو دینیات کے نام سے جتنی بھی مارکیٹ میں کتابیں سب کو بند کرو، اور ان کے مجھے معلوم ہے کہ میٹنگ میں ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں جو نصاب ساز میٹنگ میں ان میں بحث ہوئے ہیں مذہبی تعلیم کے حوالے سے۔ قرآن نے ان کے اوپر بندش ڈالی ہوئی ہے کہ تلاوت والے علم کے علاوہ اور کوئی دین کے نام پر علم نہ پڑھایا جائے۔ وہ لوگ کون ہیں ممبر، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا وہاں باتیں کی ہیں، اور جو دوسرے مضامین کے ایکسپرٹ ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے ساتھ ان کے جھگڑے کیا ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن میں صرف ان لوگوں کے لیے جو مذہب کی نمائندگی کے نام سے وہاں ممبر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا بولا ہے، انہوں نے سارے امامی علوم کی ترجمانی کی ہے، اور امام علوم کو قرآن نہیں قبول کر رہا۔ قرآن نے 4 بار تعلیم دینے کی بات سکھائی ہے۔ یہ تعلیم دینے کی بات آپ نے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی ہوگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جو دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب، ان کے اندر یعنی اہل مکہ کے اندر اپنا ایک رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتک، جن کے اوپر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ تو مانا کہ موضوع علم جو محمد علیہ السلام کے معرفت علم چلے گا وہ تیری آیات کے حوالے سے ہوگا۔ غیر مطلوع علم، غیر وحی شدہ علم دینیات کے نام سے نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہی بات بے عین ہی صورت بقرہ کی 151 آیت میں ہے، یہی بات بے عین ہی صورت آل عمران کی 146 نمبر آیت میں ہے، یہی بات صورت الجمعہ کی 2 نمبر آیت میں ہے۔ مانا دینیات کے اوپر قرآن خود بتا رہا ہے تمہیں کہ غیر تلاوت والا غیر مطلوع والا علم نہ پڑھایا جائے۔ اب ہماری حکومت مولویوں سے مرعوب ہے اور ان سے ڈرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرعوب نہیں ہے، ڈرتی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے ایسے جو قرآن کے مخالف نمائندے بیٹھتے ہیں ایجنڈا اپنی لے کر کے کہ ان کے اماموں کے علوم پڑھائے جائیں، یہ سب سرکاری لوگ ہیں۔ سرکار ان کو اپنے مفاد میں لا رہی ہے، سرکار ان سے اپنے کام لینا چاہتی ہے، سرکار خود قرآن سے ڈرتی ہے، سرکار خود قرآن کے خلاف علوم کو دین کے نام پر چلانا چاہتی ہے، اور گورنمنٹ کو کھل کر کے بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ان کا نظریہ پہلے قرآن کے بارے میں کیا ہے، پھر دوسروں کی بات۔ تو قرآن نے یتلو کے لفظ کے ساتھ صاف کر دی کہ غیر تلاوت والا علم وہ قرآن کا ترجمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا ترجمان نہیں ہو سکتا، رسول کا ترجمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکومت کو اور مذہبی لوگوں کو صاف صاف بات بتانے چاہیے کہ تم کون ہو، پہلے یہ بتائیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں، وہی والے علم مطلوب کو مانتے ہیں یا نہیں۔ پھر موضوع جو اٹھایا جائے کہ نصاب کس طرح بنایا جائے، اس کے اندر جو قرآن نے بتایا ہے تمہیں کہ ایسا نصاب تعلیم ہو جو یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، اس کا بھی لمبا تفصیل ہے۔
اس کی بڑی یعنی وسیع معنی ہے کہ تمہاری تزکیہ کرے، تمہیں ایسی تعلیم دے جس سے حکمت کی معنی سائنسی مضامین، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم ان پڑھ لوگوں کے لیے یہ نصاب تمہیں عالم بنائے۔ یہ چیزیں اور ہیں، لیکن میں صرف محدود رکھنا چاہتا ہوں اپنے اس گفتگو کو لفظ یتلو علیہم پر، کہ تلاوت کا لفظ غیر وحی والے علم پر نہیں بولا جاتا، غیر قرآنی علوم پر نہیں بولا جاتا۔ تو اس کی قرآن نے بار بار 4 بار تکرار سے بات کی ہے تمہارے ساتھ، اس کی معنی کہ دینیات کے نام سے جو بھی تم امامی علوم پڑھا رہے ہو، یہ قرآن کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو، قرآن کے خلاف کر رہے ہو، قرآن کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔